نشوونما اور ڈیولپمنٹ صالحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر صالحیت نہ ہو، اگر وہ ایماندار نہ ہو، راست باز نہ ہو، اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں ایمانداری نہ برتتا ہو، اس کے اندر اچھائی نہ ہو، جو کچھ کام کر رہا ہے ایمانداری سے نہیں کر رہا ہے، صالحیت گویا کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا نشوونما اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم عروج پذیر ہوں، ہماری ترقی ہو، ہم بلندی کے مقام کو پہنچے۔ ہم میں سے ہر شخص خواہش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ، تگ و دو کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر وہ صالحیت بھی پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر راست بازی لانی ہوگی، تب جا کر کے وہ نشوونما ہوگا یا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، اس میں اللہ تعالیٰ نے نشوونما اور ڈیولپمنٹ کی ایک مثال پیش کیا ہے۔ ارشاد ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ جو اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اس کے پودے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھل آتا ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اس کی نشوونما ہوتی ہے، اور جو پودے یا جو زمین خراب ہوتی ہے، زرخیز نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کا پودا نہیں نکلتا بھی ہے تو الا نکدا، وہ تھوڑی اونچائی پر وہ پودا وہ آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ وہیں تک ناقص رہ جاتا ہے، وہیں تک وہ منجمد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو زرخیز زمین ہے، نشوونما، پودے کی نشوونما کے لیے ضروری ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ زمین زرخیز ہو، اور زرخیز نہیں ہوگی تو پودا تو نکلے گا، لیکن وہ قابل لحاظ مقام تک یا قابل دید مقام تک وہ پودا نہیں پہنچ سکے گا، تھوڑی سی اونچائی پہ جا کر کے وہ پودا رک جائے گا، اس کا نشوونما یا اس کا ڈیولپمنٹ رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پیش کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کے لیے طیب کا لفظ استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو لفظ منتخب کیا ہے وہ بہت ہی معنی خیز یا بلیغ الفاظ یا لفظ ہوا کرتا ہے۔ طیب کا لفظ، طیب کے معنی عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ اچھا، خوشگوار اور بھانے والا، جو طبیعت کو، طبع کو، فطرت کو بھانے والا ہو۔ تو جو زمین جو ہے طیب ہوتی ہے تو اس کا پودا بلندی کے مقام تک پہنچتا ہے، لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے، خبیث ہوتی ہے، طیب کے برعکس یا اس کی ضد جو ہے وہ خبیث ہو گئی، تو خبثہ جو زمین جو ہے خبثہ ہوتی ہے یا خبیث ہوتی ہے، تو اس کے پودا جو ہے وہ بلندی کے مقام تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ نشوونما کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے اندر وہ یہ جو ہے جس بیس پر، جس بنیاد پر بلندی نصیب ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ طیب، اپنے اندر جو ہے وہ طیبات ہمارے اندر پیدا ہو، وہ جو ہے وہ اچھائیاں ہوں، وہ راست بازی ہو، ایمانداری ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اندر راست بازی نہیں ہے، جتنی بھی منفی باتیں ہیں، ہمارا کردار اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہم دغا دیتے ہیں، دھوکہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کام نکال لیں، تو اس سے ہم زیادہ بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں تھوڑی دور، ہاں ایسا نہیں کہ وجود نہیں رہے، وجود ختم ہو جائے گی، وجود تو ایگزسٹینس، وجود تو رہے گی، لیکن قابل مقام، قابل لحاظ مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہمارے اندر وہ راست بازی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، تو ہم دور تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال جیسے کہا کہ پودا تو نکلتا ہے،
وہ ایگزسٹینس یا وجود تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، رہتا ہے، لیکن وہ نشوونما کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کا نشوونما نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کام تو کرتے ہیں لیکن وہ بس وہی وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، بس وہ یوں ہی ہیں، ایک ترقی پذیر ہوں یا ایک بلند مقام تک پہنچ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یا پہنچ سکتے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول پیش کیا ہے، اس لیے ہم بھی چاہیے، ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ترقی پذیر ہوں، عروج پذیر ہوں، ترقی کے منازل طے کریں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر ہم طیب بنیں، ہم جو ہے اچھا بنیں، راست باز بنیں، ایماندار بنیں، اپنے اندر خوبیاں لائیں، اسی بنیاد پر ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، ان صلاحیتوں کو اور اس صالحیت کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔